بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزوں کے بارے میں ان عذروں کا بیان ہو رہا ہے جن اعذار کی وجہ سے روزہ توڑ دینا یا روزہ نہ رکھنا مباح ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک عذر جبر اور اکراہ ہے، یعنی زبردستی اور مجبور کرنا۔ اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کیا گیا کہ وہ رمضان کا روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس پر روزہ توڑنا واجب ہے، اور شرعاً اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور وہ قتل کر دیا گیا ہو تو وہ گناہگار ہوگا، بخلاف اس کے کہ اگر تندرست اور مقیم شخص کو مجبور کیا گیا کہ روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور روزہ رکھنا یعنی نہ توڑنا یہ افضل ہے۔ اگر اس شخص نے روزہ توڑنے سے انکار کیا یہاں تک کہ وہ قتل کر دیا گیا تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ مسافر اور مریض آدمی کو چونکہ پہلے بھی شریعت کی طرف سے اجازت ہے روزہ نہ رکھنے کی، اس پر ایک عذر اس کو یہ لاحق ہو گیا کہ اس پر کسی آدمی نے جبر کیا، اکراہ کیا، زبردستی کی اس پر، تو پہلے بھی ایک عذر اس کے پاس موجود تھا، ایک یہ ہو گیا تو وہ روزہ توڑ دے اور رکھنے پر اصرار نہ کرے۔ روزہ توڑنا اس کے لیے اس پر واجب ہے، اور تندرست اور مقیم آدمی کے پاس پہلے سے کوئی اجازت نہیں ہے، اگر اس پر جبر اور اکراہ کیا گیا تو اس کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور انکار کی بھی اجازت ہے کہ روزہ نہ توڑے۔ اگر اس نے روزہ نہیں توڑا اور واقعتاً اس آدمی نے اپنے کہے ہوئے پر عمل کر لیا اور اس کو قتل کر دیا تو یہ آدمی ثواب پائے گا، اجر پائے گا، بخلاف پہلے والے آدمی کے یعنی مریض اور مسافر کے کہ وہ اجر نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی پر کھانے پینے میں ہو یا جماع کرنے میں ہو، خواہ وہ پانی زبردستی روزے دار کے منہ میں ڈالا جائے یا اکراہ کی وجہ سے خود اپنے فعل سے پانی پی لے، کھانا کھا لے، تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ رمضان کے دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعات کرے یا کھائے پیے اور اس نے ایسا کیا تو کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوگی۔ اور اس میں بعد میں یعنی ایک دفعہ اس نے کھا پی لیا، بعد میں پھر اس کی رضامندی بھی شامل ہو گئی، تو اس رضامندی کے شامل ہونے یعنی پانی کے منہ میں ڈالتے وقت اس پر جبر تھا، بعد میں رضامندی بھی ہو گئی۔ ظاہر ہے جب روزہ ٹوٹ گیا تو رضامندی ہے، اس لیے بعد میں کھانے پینے سے کوئی فرق اس پر نہیں پڑے گا۔ اور ایک عذر یہ بیان کیا گیا تھا کہ حمل، اور ایک عذر بیان کیا گیا تھا ارضاع یعنی دودھ پلانا۔ یہ دونوں الگ الگ عذر ہیں، حمل الگ عذر ہے، ارضاع دودھ پلانا بچے کو یہ الگ عذر ہے، لیکن اس کو اکٹھے بیان کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت، خواہ بچہ اس کا اپنا ہو یعنی یہ بچے کی ماں ہے یا دایا ہے، اپنے یا اپنے بچے کی جان پر ہلاکت
یا نقصان کا خوف کرے تو اس کو روزہ نہ رکھنا، اور اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ توڑ دینا جائز ہے اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی، چونکہ یہ اس کا نقصان اگر ہو جائے حمل کی صورت ہے اور روزہ رکھا ہوا ہے، حمل کو نقصان یا اس کی جان کو نقصان ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو یا جس بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کی جان کا نقصان ہو، چاہے وہ بچے کی ماں ہے یا دایا ہے، دونوں صورتوں میں یہ ان کے لیے عذر ہے، وہ اگر روزہ توڑ دیں گی تو ان پر کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی۔ لیکن اگر عورت کا شوہر مالدار ہو اور کسی دودھ پلانے والی انا کو رکھ کر بچے کو دودھ پلوا سکتا ہے تو اب بچے کے ماں کو دودھ پلانے کی وجہ سے روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ شوہر کے ذمے ہے کہ وہ بچے کے دودھ پلانے کے لیے کسی انا کا دایا کا انتظام کرے۔ البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ وہ اپنے ماں کے علاوہ کسی دوسرے خاتون کا دودھ نہیں پیتا تو اس صورت میں اگر شوہر مالدار بھی ہے، دوسرا انتظام کر بھی سکتا ہے، انتظام اس نے کر بھی لیا ہے، تو تب بھی ماں کے لیے روزہ توڑنا یہ عذر ہے، اور وہ روزہ نہ رکھے تو نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اب یہ جو بات ہم کرتے ہیں کہ حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو نقصان کا اندیشہ ہو، نقصان کا خوف ہو، تو خوف سے مراد عورت کے حق میں کہ عقل میں نقص آ جانے کا خوف ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر بچے کو دودھ بھی پلاتی رہے یا حمل بھی ہے اس کو، اور وہ روزہ جو ہے اسی طریقے سے برقرار رکھے تو اس کے دماغی توازن میں خلل آنے کا امکان ہے، اور عورت اور بچہ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں ہلاکت یا بیماری کا خوف ہے۔ خوف معتبر کی شناخت کے کون سا خوف معتبر ہوگا، تو یہ دو باتوں سے ہوتی ہے، ایک یہ کہ کسی سابقہ تجربے کی بنیاد پر خوف مذکور کا غالب گمان ہو، دوسرا یہ کہ کوئی مسلمان حاذق طبیب جس کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو وہ اس کی خبر دے۔ جب تک اس قسم کا خوف نہ ہو تو اس کے لیے افطار جائز نہیں ہے۔ اب اگر اس نے افطار کیا تو کفارہ بھی واجب ہوگا، یعنی محض اندیشہ سا ہے کہ ممکن ہے مجھے یہ نقصان ہو جائے، کوئی سابقہ تجربہ نہیں ہے، اور کسی مسلمان حکیم حاذق ڈاکٹر نے نہیں بتایا، تو محض اندیشے کی بنیاد پر اگر توڑ دیا تو پھر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اور خوف کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کا اپنا تجربہ ہو یا مسلمان ڈاکٹر بتا دے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اور ایک عذر بھوک اور پیاس ہے، یہ دونوں بھی الگ الگ عذر ہیں، یعنی بھوک الگ ہے اور عذر پیاس الگ عذر ہے، بھوک الگ عذر ہے، لیکن چونکہ بھوک اور پیاس یہ دونوں لازم اور ملزوم ہوتے ہیں، جس آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے تو پیاس بھی اس کے ساتھ اس کو لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے فقہا ان کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ ایسے شدید بھوک اور پیاس جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو مطلق طور پر افطار کرنا جائز ہے۔ اگر کسی روزے دار کو مشقت کے کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہو اور بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث روزہ توڑنے پر وہ مجبور ہو جائے، یا وہ ابتدائی سے روزہ نہ رکھے تو یہ جائز ہے اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے اس قدر مشقت کا کام اس نے اپنے ذمے لے لیا تو اس پر روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ آدمی کو خود اپنے کام کے بارے میں اندازہ اور اپنے حالت کے بارے میں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اتنا زیادہ مشقت کا کام
میں روزے کی حالت میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ اگر زیادہ مشقت والا کام نہیں کر سکتا ہے تو اس کو ایسا کام اپنے ذمے نہیں لینا چاہیے۔ اس صورت میں چونکہ یہ خود اس کے طرف سے ایک زیادتی اپنے اوپر پائی جا رہی ہے، لہٰذا اس پر کفارہ واجب ہوگا۔ لیکن اگر وہ مجبور ہے، مزدور ہے، کسی کا ملازم ہے، یا کسی جبر کی وجہ سے اس کو مشقت والے کام پر مجبور کیا گیا ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے یہ اور اس کی وجہ سے اس کو بھوک اور پیاس لگ گئی اور اس کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑا، تو شریعت کے نظر میں اس کو عذر تسلیم کیا گیا ہے اور یہ آدمی معذور ہوگا، اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اگلی شرط جہاد ہے، یعنی دشمن اسلام سے جنگ کرنا۔ اگر کسی غازی فوجی کو یقیناً یا گمان غالب سے معلوم ہو جائے کہ رمضان میں اس کو کسی دشمن سے لڑنا پڑے گا اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں کمی آنے کا خوف ہو، تو اس کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے، خواہ وہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ پھر اگر روزہ توڑنے کے بعد اس روز لڑائی کے اتفاق نہ بھی ہو تو تب بھی اس پر روزے کی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ جنگ کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج شاید لڑائی نہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ آثار یہ بتاتے ہیں کہ لڑائی کا قوی امکان ہوتا ہے لیکن کسی وجہ سے لڑائی نہیں ہو پاتی۔ دونوں صورتوں میں اگر لڑائی کی نوبت نہیں بھی آئی تو تب بھی اس سے کفارہ ساقط ہوگا۔ اگر کسی کو روزہ رکھ کر روزی کمانے کے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے ایسے کمزوری ہو جائے جس سے اس کا روزہ توڑنا مباح ہے، تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس پر ان روزوں کی قضا ان دنوں میں لازم ہوگی جن دنوں میں اس کے لیے روزہ رکھنا ممکن ہے۔ مثلا یہ ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہے اور یہ روزی کمانے کے لیے محنت مشقت کر رہا ہے، تو یہ روزہ نہ رکھے۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ گرمی کے روزے ختم ہوئے، ابھی گرمی کا موسم باقی ہے اور آپ اس کو کہیں کہ اب اس گرمی کے موسم میں آپ محنت مشقت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں، تو اس کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ وہ رمضان کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اب اس کے لیے ان دنوں میں روزہ رکھنا ضروری ہے جن دنوں میں محنت مشقت کرنے کے ساتھ روزی کمانے کے ساتھ اس کو روزے کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، یعنی سردی کے دنوں میں جب روزے چھوٹے ہوں تو روزے بھی رکھے، قضا بھی کرے اور اپنی محنت مزدوری بھی کرے۔ اگر فصل کاٹنے والا شخص رمضان میں روزے کے ساتھ فصل کاٹنے پر قادر نہ ہو اور تاخیر کرنے میں کھیتی ضائع ہونے کا گمان ہو، تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اور اس پر رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں ان روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ اور جو آدمی پیشہ ور ہے، یعنی محنت مزدوری اور محنت کرنا یہ اس کا پیشہ ہے، مسلسل محنت کے ساتھ ہی روزی کماتا ہے، تو اس کے مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اس قدر نفقہ ہو جو اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے رمضان کے مہینے میں کافی ہو، تو اس کو روزہ نہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ کام کے طرف محتاج ہو، یعنی بقدر کفایت نفقہ موجود نہ ہو، تو اس کو اس قدر کام کرنا جائز ہے جس سے وہ اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے نفقے کے طور پر ضرورت پوری کر سکے۔ اگر وہ اس قدر کمانے کے خاطر روزہ چھوڑ دے اور بغیر کام نہ کر سکتا ہو، تو اس کام کے سوا اور کوئی کام بھی اس کے پاس نہ ہو اور روزہ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا،
تو روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے کہ اگر وہ چھوڑ دے روزہ، اگر روزہ رکھے تو بقدر ضرورت نفقہ نہیں کما سکتا ہے، اگر روزہ نہ رکھے تو بقدر ضرورت نفقہ کما سکتا ہے، تو اتنے قدر اس کے روزے رکھنا کہ مہینے کے لیے وہ اس کا نفقہ بھی ہو جائے اور کچھ روزے بھی، تو روزہ نہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کھیتی کے ہلاک ہونے یا چوری ہو جانے کا خوف ہو اور کوئی ایسا آدمی نہ ملے جو مروجہ اجرت پر کام کر دے یا خود روزہ رکھ کر کام کر سکتا ہے، تو اس کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ کھیتی ضائع ہونے کی صورت میں پورے سال کے لیے اس کے اہل و عیال کا نفقہ، اس کا اپنا نفقہ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک شرط وہ بڑھاپا ہے، ضعف ہے۔ شیخ فانی اس کو فقہا اپنے انتہائی بوڑھے آدمی کو فقہا اپنے اصطلاح میں شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی سے مراد وہ مرد یا عورت ہے کہ وہ روزے پر قدرت نہ رکھتے ہوں اور دن بدن ان کا وہ ضعف، ان کی کمزوری وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے جو آدمی بڑھاپے کی ایک حد تک پہنچ جائے تو اس کے بعد یہ توقع نہیں ہوتی ہے کہ یہ طاقتور ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد دن بدن اس کا وہ بڑھاپا، اس کی کمزوری اور اس کا ضعف بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایسے مرد اور عورت یعنی شیخ فانی کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس پر ہر روزے کے بدلے فدیہ دینا یہ فرض ہے۔ شیخ فانی سے مراد وہ مرد یا عورت ہے جو فی الحال روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوں اور آئندہ ہر روز وہ ضعیف ہوتے جاتے ہیں، ان کا ضعف بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جائے، یعنی دن بدن ان کا ضعف اور کمزوری بڑھ رہی ہے۔ ایسا مریض بھی شیخ فانی کے حکم میں ہے جو اس قدر صحت سے مایوس ہو چکا ہو کہ اس کے ساتھ وہ روزے رکھ سکے۔ اس پر بھی ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دینا فرض ہے، بشرطے کہ اس کا عجز یہ موت تک دائمی ہو۔ لیکن شیخ فانی اور جو اس کے حکم میں ہے اگر مشقت برداشت کر سکے اور مشقت کے ساتھ روزہ رکھ لے تو اس کے ذمے سے روزے ادا ہو جائیں گے اور فرض کی جگہ اس کا وہ روزہ واقع ہو جائے گا۔ مطلب اس کہنے کا یہ ہے کہ اگر روزے کی وجہ سے اس کی کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ مستقل یا تو اتنا بوڑھا مرد ہے یا بوڑھی عورت ہے، یا یہ ہے کہ وہ اس قسم کا مریض ہے کہ اس کا وہ مرض، وہ بیماری اس کی اب صحت میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، جیسے یہ بعض مہلک بیماریاں ہیں، اللہ محفوظ فرمائے، بعض جوانوں کو بھی لگ جاتی ہیں، تو وہ لیکن اس کے لیے پھر شرط یہ ہے کہ وہ بیماری ایسی ہے جو صحت میں تبدیل نہیں ہوتی ہے، اس بیماری کے بعد صحت نہیں ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں اس جوان کے لیے بھی جو اس قسم کا مریض ہے کہ صحت کے امکان نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا اور روزے کا فدیہ دینا جو ہے یہ اس بوڑھے مرد اور عورت اور اس صحت مند یہ جوان آدمی پر جو ایسے مہلک بیماری میں مبتلا ہو، تو ان کے لیے بھی فدیہ دینا جو ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ مشقت کر لیں کہ نہیں فدیہ تو ٹھیک ہے شریعت نے اجازت دی، لیکن میں روزے ہی رکھنا چاہتا ہوں، تو اپنے اس ضعف اور کمزوری کے ساتھ ساتھ اگر وہ روزے بھی رکھ لے تو فرض بھی ادا ہو جائے گا اور مشقت کی وجہ سے یہ آدمی اجر بھی پائے گا۔ تو یہ ہے۔ اور شیخ فانی کے ضمن میں ہم ایسے مریض کا ذکر بھی کرتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے ایسے مہلک بیماریاں ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی کو وقفے سے کچھ کھانا پڑتا ہے، کئی دفعہ دن کے اندر اس کو دوائی لینی پڑتی ہے، کئی دفعہ جو ہے وہ اس کو کوئی چیز کھانی پینی پڑتی ہے، ورنہ زیادہ وقفہ اگر
وہ بھوکا اور پیاسا گزار لے تو وہ جو دوائی کی وجہ سے بیماری کا دورانیے میں وقفہ آ جاتا ہے اور اس کو سکون ہو جاتا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس قسم کا مریض ہے، جیسے شوگر کے اقسام میں بعض شوگر ایسے ہیں، سارے شوگر نہیں ہیں، بعض قسمیں ایسی ہیں کہ اس میں وقفے سے مریض کو کچھ کھانا پینا پڑتا ہے، وقفے سے اس کو دوائی لینی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بیماریاں ہیں بعض ایسی کہ اس میں ڈاکٹروں نے وقت مقرر کیا ہوتا ہے اور وہ دوائی اتنے ہی دورانیے کے لیے اثر کرتی ہے جتنا انہوں نے اس کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے۔ تو اگر اس قسم کا مریض ہے تو وہ بھی شیخ فانی کے حکم میں ہے اور اس کے لیے بھی روزے کا فدیہ ادا کر کے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دین کی سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔